بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے مریض کی عیادت اور تیمارداری کرنا، یعنی دین اسلام میں اس چیز کی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے اور اس چیز کی بڑی ہی اہمیت وارد ہوئی ہے اور اس چیز کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی انسان بیمار پڑ گیا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عیادت کریں، اور یہ کہ اس کی خبر گیری کی جائے، اور یہ کہ اگر اسے کسی مدد کی، کسی تعاون کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہمارے بس میں ہو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کی دلجوئی کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہارا امتحان لیتے ہی رہیں گے، کبھی شر کے ذریعے اور کبھی خیر کے ذریعے، یعنی کبھی شر ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کہ مثلا بیماری ہے کہ یہاں بیمار انسان کی عیادت کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، تو کبھی شر کے ذریعے آزمائش ہوگی، کبھی خیر کے ذریعے، کسی بھلائی کے ذریعے، کسی خوشی کے ذریعے آزمائش ہوگی۔ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے آزمائش اور ابتلاء اور امتحان کے یہ مختلف طریقے ہیں۔ وہ اللہ کبھی کچھ دے کر آزماتا ہے، کبھی کچھ واپس چھین کر آزماتا ہے۔ کسی کو اولاد دی ہے کہ خوشی کا موقع ہے، اب یہ خوشی کے موقع پر کیا انداز اختیار کرتا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے یا نعمت کسی بھی شکل میں عطا کی ہے، تو یہ بھی آزمائش ہے کہ دیکھیں اب یہ کیا کرتا ہے۔ اور کبھی کسی سے اپنی دی ہوئی نعمت کے اولاد ہے، روپیہ پیسہ ہے یا اور کوئی بھی نعمت کسی بھی شکل میں، وہ واپس چھین کر کہ اللہ دینے پر قادر ہے، وہ اپنی ہی دی ہوئی چیز واپس لینے پر بھی خوب قادر ہے۔ تو یہ سبھی کچھ آزمائش ہے۔ اب یہ کہ انسان آزمائش کے موقع پر کیا انداز اور کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اس کا طرز عمل اور انداز فکر، یا اللہ کی مرضی کے برخلاف ہے، جو کچھ بھی ہے تو وہ جائے گا کہاں؟ آخر وہ اللہ سے بچ کر کہاں جائے گا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ آخر تم ہماری ہی جانب لوٹائے جاؤ گے، کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کو ہر چھوٹے بڑے اچھے برے قول و فعل کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے ضرور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمائیں گے، اسے یاد دلائیں گے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، مرضت فلم تعودنی، یاد کرو کہ ایک بار دنیا میں بیمار پڑ گیا تھا لیکن تم تو میری مزاج پرسی کے لیے آئے ہی نہیں۔ قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، تب وہ انتہائی حیرت اور تعجب کی کیفیت میں وہ بندہ یوں عرض کرے گا کہ اے میرے رب، تو تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ، تو احکم الحاکمین، تو رب العالمین، تو کیسے دنیا میں بیمار پڑ گیا اور یہ کہ میں تیری عیادت کے لیے نہیں آیا دنیا میں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ قال
اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تمہیں یہ بات یاد نہیں ہے کہ دنیا میں میرا فلاں بندہ بیمار پڑ گیا تھا تب تم اس کی عیادت کے لیے آئے ہی نہیں تھے؟ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ اگر تم اس کی عیادت کے لیے آتے تو تم مجھے وہاں موجود پاتے، یعنی اللہ کو وہاں موجود پاتے۔ تو اس سے ناظرین کرام ایک بات تو یہ سمجھانا اور بتانا مقصود ہے کہ اگر انسان کبھی بیمار پڑ گیا تو بددل ہونے کی بجائے اور یہ کہ ضرورت سے زیادہ پریشان ہونے کی بجائے اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اس قدر عظیم ترین خوشخبری کہ اگر بندہ مومن بیمار پڑ گیا ہو تو اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت اسے نصیب ہے، اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت۔ یہ کتنی اہم ترین اور عظیم ترین خوشخبری ہے کہ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے پاس ہوتا، وہاں دنیا میں میں اس کے پاس تھا، تم اگر آتے اس کی عیادت کے لیے مجھے وہاں پاتے، میں وہاں تھا۔ تو مریض کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، تو مریض کے لیے یہ خوشخبری۔ مزید یہ کہ جو کوئی عیادت کے لیے جائے گا مریض کی مزاج پرسی کے لیے تو وہاں وہ اللہ کو موجود پائے گا۔ مقصد یہ کہ اسے اللہ کی رضامندی و خوشنودی نصیب ہوتی اگر وہ وہاں جاتا۔ مریض کی عیادت کے لیے جو کوئی جائے گا اسے اللہ کی طرف سے رضامندی اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو دونوں کے لیے خوشخبری ہے، مریض کے لیے بھی اور اس کی عیادت کرنے والے کے لیے بھی۔ اور یہ کہ عیادت کا جو معاملہ ہے تو اس سے معاشرے میں، آپس میں، لوگوں میں تعلقات خوشگوار ہوا کرتے ہیں، کیونکہ انسان اس بات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ دو مواقع ایسے ہوا کرتے ہیں، خوشی کا موقع اور اس سے بھی بڑھ کر پریشانی اور غم کا موقع۔ جس کسی نے ان دونوں مواقع پر اور بالخصوص پریشانی کے موقع پر کسی کو یاد رکھا ہو کہ مثلاً بیماری ہے تو اس نے عیادت کی ہو، یا خدا نخواستہ کسی کے ہاں کوئی انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی کسی کی، تو اب جس کسی نے آ کر تعزیت کی ہے، اسے تسلی دی ہے، تو یہ ایسے مواقع ہوا کرتے ہیں کہ جنہیں انسان زندگی بھر کبھی بھلا نہیں سکتا۔ تو یوں آپس میں یہ چیز یعنی عیادت کرنا تو یہ تعلقات میں خوشگواری اور مضبوطی و استحکام کیا سبب بنا کرتی ہے یہ چیز، لہذا اس چیز کی پابندی کی جانی چاہیے۔ مزید یہ کہ انسان اگر کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اسے بیمار دیکھ کر، اس حالت میں دیکھ کر انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، اور وہ خود جو کہ بیماری سے اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہوا ہے اور صحت و تندرستی کی نعمت سے نواز رکھا ہے، تو اس نعمت کی قدر کا اسے احساس ہوتا ہے اور اللہ کی اس نعمت پر اسے شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے خوشخبری یہ ہے اور اعلان یہ ہے، اللہ کی طرف سے اصول یہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو فرمائے کہ میں یعنی اللہ تمہیں مزید نعمتوں سے نوازتا ہی رہوں گا۔ تو اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ میرے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں تو یہ بڑھتی ہی چلی جائیں، کبھی مجھ سے یہ نعمتیں چھن نہ جائیں، میں محروم نہ ہو جاؤں بلکہ ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، تو اس کے لیے طریقہ خود اللہ کی طرف سے یہ بیان کر دیا گیا کہ تم شکر ادا کرتے رہو گے۔ اگر ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں مزید نعمتوں سے نوازتا ہی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من عاد مریضا نادى مناد من السماء، جب کوئی انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے روانہ ہوتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ یوں پکارتا ہے، یوں ندا کرتا ہے، طبت وطاب ممشاک،
وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، تم پاکیزہ ہو گئے، تم پاک ہو گئے، تم مبارک ہو گئے، اور تمہارا یہ چلنا بھی پاکیزہ ہے اور مبارک ہے۔ یعنی مریض کی عیادت کے لیے جو کوئی چلا جا رہا ہے، رواں دواں ہے، گویا اس کا یہ جانا یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی یہ پاکیزہ سفر ہے اور مبارک ہے اس کا یہ جانا، اور وہ خود بھی مبارک ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا۔ اور یہ کہ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، کہ تم نے جنت میں اپنا گھر تیار کر لیا ہے، کہ جنت پاکیزہ مقام ہے۔ جنت میں صرف انہی خوش نصیب ترین انسانوں کو داخلہ نصیب ہوگا جو کہ پاکیزہ ہوں گے، اور یہ شخص پاکیزہ ہو گیا کہ یہ مریض کی عیادت کے لیے جب جا رہا ہے تو گویا یہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ جنت میں اس نے اپنے لیے ایک گھر کا انتظام کر لیا ہے۔ اور ہمیں اس سلسلے میں دین اسلام میں جو تعلیمات دی گئی ہیں تو ان میں سے ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ مریض کی عیادت کے موقع پر انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے دعائے صحت کرے اور اچھی اچھی باتیں کرے کہ جو اس کے لیے تسلی کا اور امید کا سبب بن سکیں، کہ اس کے دل میں امید کا دیا روشن رہے اور وہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہونے سے محفوظ و مأمون رہ سکے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان جبریل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد اشتکیت۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تب جبریل امین علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور یوں کہنے لگے کہ یا محمد اشتکیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار پڑ گئے ہیں؟ فقال نعم، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نعم، ہاں میں تو بیمار پڑ گیا ہوں۔ قال، تب جبریل علیہ السلام نے یوں کہا کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کر رہا ہوں، آپ پر دم کر رہا ہوں، ہر اس چیز سے شفا کے لیے کہ جو آپ کے لیے باعث اذیت ہو، جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہو۔ من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، ہر چیز کے شر سے اور ہر حسد کرنے والے کی بری نگاہ سے اللہ آپ کو شفا اور صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کر رہا ہوں۔ تو یہ دعا اور یہ کلمات اور یوں دم کرنا، گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ الفاظ کہے، خواہ اسے دم کرے یا صرف یہ الفاظ اپنی زبان سے کہے کہ دم کہہ لیا جائے، یہ دعا کہ اصل میں یہ مریض کے لیے دعا ہے۔ اور بہت سی جو دعائیں جو کہ وارد و ثابت نہیں ہیں تو ان کی بجائے تمام تر خیر و برکت اگر دل میں ایمان ہے، اگر دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احترام ہے، عزت کے جذبات ہیں، محبت و عقیدت ہے، حقیقی ایمان ہے جس کے دل میں، تو اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان ہے تو پھر وہ کلمات، وہ باتیں، وہ عبارات اور وہی دعائیں انسان کو سب سے زیادہ پسند ہونی چاہیے کہ جو دعائیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وارد و ثابت ہیں۔ تو مریض کی عیادت کے لیے اگر انسان جائے تو یہ دعا کہ جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوں دعا کی، تو اس سے بڑھ کر مبارک دعا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور یہ کہ یہ دعا اگر کوئی یاد نہ کر سکے کہ یہ ذرا طویل ہے، اس کے کلمات زیادہ ہیں، تو کم از کم یہ کہ بالکل مختصر کہ جو اس کا ابتدائی حصہ ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، کہ اللہ کے نام سے میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں یا دم کر رہا ہوں، یا وہ جو کچھ بھی ہو کہ باقاعدہ وہ دم کر رہا ہے یا صرف دعا کر رہا ہے، ایک ہی بات ہے۔
کہ اس کے معنی و مفہوم میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اللہ کے نام سے میں تمہیں دم کر رہا ہوں یا تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں۔ من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے شفا کے لیے کہ جو تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہو۔ کم از کم اتنی بات کہ انسان کسی ہاسپٹل میں گیا ہے کسی کی عیادت کے لیے، یا اس کے گھر گیا ہے، یا اپنے ہی گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا کہ شوہر ہے تو بیوی بیمار پڑ گئی، یا شوہر بیمار پڑ گیا تو بیوی اس کے لیے یوں یہ کلمات کہے، کوئی بچہ بیمار پڑ گیا، تو یہ کلمات، یہ عظیم ترین کلمات کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلکہ جبریل امین علیہ السلام کی طرف سے، تو یہ سنت طریقہ، یہ مبارک کلمات، لہذا اسے چھوڑ کر اور ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ان مبارک کلمات کو چھوڑ کر ادھر ادھر کچھ اور تلاش کرتا ہو اور کسی اور دعا کو وہ زیادہ بہتر اور مؤثر سمجھتا ہو تو یہ بڑی نادانی کا معاملہ ہو جائے گا۔ اسی طرح مریض کی عیادت کے موقع پر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اسے صبر کی تلقین کریں، اور یہ کہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس قسم کی امید افزا قسم کی باتیں کی جائیں جس سے اس کی امید بڑھے اور اس کا حوصلہ مضبوط ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک خاتون جن کا نام تھا السائب، ان کی عیادت کے لیے جب تشریف لے گئے تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بخار کی شدت کی وجہ سے یہ خاتون، یہ عورت کانپ رہی ہے، لرزہ طاری ہے کہ اتنا شدید بخار گویا کہ طاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ما لکی یا السائب تزفزفین، اے السائب کیا بات ہے کہ تم اتنا کانپ رہی ہو، کیا معاملہ ہے؟ قالت الحمى لا بارک اللہ فیہا، اس نے یوں جواب دیا کہ یہ تو بخار نے مجھے ستا رکھا ہے، اللہ اس بخار میں کبھی برکت نہ ڈالے۔ یوں گویا کہ اس نے ناگواری کا اظہار کیا کہ وہ بخار سے گویا کہ تنگ ہے اور بخار کو برا کہہ رہی ہے، لیکن جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسب الحمى، بخار کو برا نہ کہو، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، اس لیے کہ یہ جو بخار ہے یہ انسان کے گناہوں کو یوں صاف کر دیا کرتا ہے کہ جس طرح بھٹی میں اگر لوہے کو ڈالا جائے تو لوہے کا میل کچیل بالکل صاف ہو جائے کرتا ہے آگ کی وجہ سے اور بھٹی میں ڈالے جانے کی وجہ سے، تو اگر کوئی انسان، کوئی مومن کبھی بیمار پڑ گیا تو یہ چیز اس کے لیے گویا کہ اس میں خوشخبری کا بھی بہت اہم ترین پہلو ہے کہ انسان کے لیے بیماری گناہوں سے صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کے موقع پر یہ کلمات کہا کرتے تھے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ بخار، یہ بیماری تمہارے لیے انشاءاللہ طہور بن جائے گی، یعنی گناہوں سے پاکی اور صفائی کا ذریعہ کہ آخرت سے پہلے ہی اللہ کو جس کے لیے خیر مقصود ہوتی ہے تو آخرت سے پہلے ہی اس کے لیے دنیا میں ہی صفائی کا انتظام اللہ کی طرف سے کر دیا جاتا ہے کہ آخرت میں جو صفائی کا معاملہ ہوگا وہ تو بہت ہی نازک ترین معاملہ ہوگا، تو دنیا میں ہی صفائی ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ تو گویا مریض انسان کے لیے اس میں تسلی کا بہت بڑا پہلو موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔